ہے، تم کیوں پیدا کیے ہوئے، تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس مقصد پہ آنا زندگی کی معراج ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے۔ مال کا آنا یا چلے جانا اس سے کامیابی ناکامی کا جوڑ کوئی نہیں۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کو پہچان کر اس کی منشا پہ چل رہا ہے، ناکام زندگی اس کی ہے جو اللہ کو سے غافل ہو کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہو کر جو اپنے نفس و شیطان کی پوجا میں لگا ہوا ہے۔ یہ ناکام زندگی کا تصور ہے جو ہمیں تصور دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ ایک جو آج کی دنیا نے ہمیں تصور دیا ہے کہ جتنے مال ہے، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، تجارت ہے، بڑی بہترین زندگی ہے، کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا پوچھنا، تو بڑا ذلیل آدمی، خوار آدمی، چھوٹا آدمی، تھرڈ کلاس آدمی۔ یہ رخ ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملا، یہ اللہ نے رخ دیا ہے، وہی دیا کہ جو میری مان کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ جو میری ٹھکرا کے چل رہا ہے، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے۔ علم یعلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے تمہیں پتا نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کہ تمہیں پتا نہیں جو میرا اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے اور میرا اور میرے رسول کا نافرمان ہو جائے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور یہی اصل ناکامی ہے اور یہی ذلت اور رسوائی ہے۔ ذالک الخزی العظیم، ہم ذرا اتنا فقیر ہو گئے تو ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول کے نافرمان ہو گئے تو ذلیل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ ہے، ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت ہوگی؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ بے انت بہمی، میرے ماں باپ قربان، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ پیٹ کی طرف اشارے، ابو ہریرہ بھوک بھوک اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے، ہمت نہیں پاؤں میں کھڑے ہونے کی۔ تو جو میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق تو بڑی 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 ذلت کی بات ہے کہ روٹی نہیں مل گئی میرے آپ کے ذہن کے مطابق۔ سب سے اونچی ذات، اس کے اشارے سے چاند لو ٹکڑے ہو جائے، جہاں سارے کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں، کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے، جبرائیل علیہ السلام کی جہاں طاقت ختم ہو گئی، روحانی بھی جسمانی بھی، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی، عرش سے ایک 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے خطاب فرمایا اور ساری تجلیات کو برداشت کیا ہے۔ میرے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ ڈالر سے، پاؤنڈ سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو نکلا ہوا ہے۔ مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسلمان کو اس لیے آتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو توڑ دیا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزت کر دے یہ بڑا گناہ ہے۔ کہ گندے سے گندا جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے لیے بھی حضور کا آنسو نکلا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے بھی حضور کی شفاعت ہوگی۔ مسلمان بے قیمت نہیں، سب سے دنیا کا قیمتی متاع مسلمان ہے۔ ادنا ذرہ جو اس کے دل میں اٹک جائے گا، جس کی خبر نہ نبی کو ہوگی، نہ صدیق کو ہوگی، نہ شہید کو ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا انبیاء علیہ السلام سے، صدیقین سے، شہداء سے فرمائے گا جاؤ جہنم سے جتنے نکال سکتے نکال لو۔ وہ ایمان والے دوزخ سے نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے بے شمار مخلوق نکلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب میری باری ہے، تم سب فارغ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ 3 لپ بھر کے دوزخ میں سے نکالے گا ایمان والوں کو، پھر بھی اس کا نمبر نہیں آئے گا، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ کی لپ میں بھی نہ، یہ لپ ہے دونوں ہاتھ سے یوں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ یوں کر کے نکالے گا، تینوں دفعہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس۔ کہیں کوئی ایٹم کا بھی کروڑواں حصہ اٹک گیا اس کے اندر، جب اس کو دوزخ سے اللہ نکالے گا اور اس کو جنت دینے کا ارادہ کرے گا، وہ ایمان کا ذرہ جو ذرے کا بھی کروڑواں حصہ ہے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ اب اس کو دینا چاہتے ہیں۔ تو جبریل سے کہیں گے، جبریل علیہ السلام کو آواز آئے گی جہنم سے یا حنان یا منان، کہیں گے یا اللہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایمان والا دوزخ میں پڑا ہوا ہے، یا حنان کی آواز آ رہی یا منان کی آواز آ رہی، کہاں بھی ایک ہے اس کی باری نہیں آئی۔
تو اللہ تو اس کو نکال ہی دو گا، اچھا جاؤ نکال لا اس کو. تو وہ آئیں گے اور مالک سے کہیں گے تو وہ ایک اٹکا ہوا آخری قیدی اس کو نکال دو. تو اندر جا کر واپس آ کر کہیں گے کہ دوزخ نے کروٹ بدلی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ دی ہے، پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے اسے. دوزخ کا ایک پتھر 7 بر اعظم کے پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور دوزخ کی ایک چٹان ساری دنیا پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور بڑی ہے. دوزخ میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ سارے جہان کو جلا کے راکھ کر دے گی. دوزخ میں سے ایک آدمی کو نکال کر 1,00,000 انسانوں میں بٹھایا جائے اور سانس لے تو اس کی سانس سے 1,00,000 آدمی جل کے ختم ہو جائے گا. یہ قید خانہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر دھلائی ہوگی تو بڑی زبردست ہوگی. تو وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فلاں کونے میں چٹان کے نیچے پھنسا پڑا ہے. وہ آئیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے سانپ بچھو میں پھنسا پڑا ہوگا. ایک دفعہ سانپ دوزخ کا ڈنگ مار دے 10 یا 40 سال تڑپتا رہے گا. اس کو نکالیں گے، جھٹکا دیں گے، وہ صاف ہو جائے گا. پھر اس کو آب حیات نہر حیات میں ڈالیں گے، اس سے نکلے گا چمکتا ہوا چاند کی طرح. پھر اس کو پل صراط سے گزاریں گے. پل صراط مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے. کافر سیدھے جائیں گے دروازے میں سے سیدھے، مسلمان کو پل صراط سے گزارا جائے گا یا منافقین. باقی کافر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. کافر کا ضابطہ یہ ہے کہ لے جاؤ ان کو جہنم کے دروازوں سے لے جاؤ، سیدھا ڈال دو، عمیاً وبکما وصما، اندھے گنگے بہرے بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پل صراط مسلمان کے لیے، اس کو گزارے، اس کے ایمان کا پتہ چلے. بعض ایسے ایمان والے گزریں گے کہ دوزخ کی آگ نیچے سے پکارے گی جز ارے اللہ کے واسطے جلدی چل جلدی، فقد اطفأ نورک لہبی، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. بعض ایسے گزرے. اور بعض ایسے گزرے مقدوش، جس کو اس کے دونوں طرف آریاں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کانٹ ہیں جو اس کو یوں پھنسیں گے اس کے اندر. اب اس کو چاہیں گے چل، اب یہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی، اے اللہ پار لگا دے، اے اللہ پار لگا دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ کر کے پار لگاتا ہوں. کہا کیا؟ کہ پار جا کے اپنے سارے گناہ مان جائے تو پار لگا دے. کہا میں سارے مان جاؤں گا، یہاں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ پار لگائے گا. اب سامنے جنت نظر آ رہی، پیچھے دوزخ نظر آ رہی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کیا 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 تھا دنیا میں. اب اس کے جی میں آئے گا اگر مان گیا تو پھر کہیں دوبارہ نہ پھینک دے. میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، یعنی آخر وقت تک دغا بازی، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا گواہ لاؤ. تو پہلے ادھر ادھر دیکھ کے تسلی کرے گا کوئی آیا تو نہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا تو کوئی نہیں. جنت والے جنت میں دوزخ والے دو، اکیلا اٹکا ہوا. تو کہے گا ہے تو کوئی بھی نہیں. کہے گا لیا کون سا گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ زبان تو اس کی بند کر دے گا اور اس کے جسم کو کہے گا تو بول. ہاتھ بولنے شروع کریں گے، ران بولنے شروع کرے گی. تو جب اس کے اپنے جسم سے آوازیں آنے شروع ہوں گی کیا ہمارا جائے گا اپنا ہی وجود ہی بڑا دشمن ہوگا. تو عزت کل میں اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بس تو معافی کر دے. جب نکال دیا تو دوبارہ واپس نہ بھیج. کیا چلے گا. جب آئے گا نا تو اللہ پاک اس کو جنت ایسے دکھائے گا جیسے ساری بھری ہوئی ہے. تو جا کے دیکھ کر واپس آ جائے گا. اللہ کہے گا جا جاتا کیوں نہیں. ادھر جائے گا پھر ساری بھری نظر آئے گی، پھر واپس آ جائے گا. پھر کہے گا جاتا کیوں نہیں. لے گا جگہ تو نے چھوڑی کو نہیں، میں کہاں جاؤں، ساری بھر دی تو نے پہلی. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت دے گا. کیا اچھا تو راضی ہے کہ میں نے جب دنیا بنائی تھی، اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہی ہے نا، باقی سارے اندازے ہیں. جب میں نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی، اس سارے کا 10 گنا کر کے تجھے دے دیں تو راضی ہے. تو اس کا منہ کھل جائے گا، کہے گا اتستعجبی وانت رب العالمین، اے اللہ مذاق کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ سارے جہان کے رب ہیں. اس کو یقین نہیں آ رہا، کہ نہیں بلا وانا علی ذلک قدیر. ارے بھائی مجھے ساری قوت اور قدرت ہے، چل جا میں نے تجھے دنیا اور اس کا 10 گنا دے دیا.
تو کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ایمان کی. ایک سجدہ سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے فرض نماز کا. حدیث پاک میں من صام یوما تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. جس نے نفل روزہ رکھا اور اس نفل روزہ فرض نہیں نفل روزہ اور اس نفل روزے کے بدلے میں ساتوں بر اعظم کو سونے سے بھر کر کہا جائے کہ یہ تیرے روزے کا بدلہ ہے تو حضور نے فرمایا یہ سب اس کے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا. نفل روزہ تو فرض تو نماز یہ روزہ بھی زیادہ طاقتور ہے زیادہ قیمتی ہے. ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا اور اس کے لیے دروازہ کھلے گا تو اس کا خادم جب دروازہ کھولے گا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر سر جھکائے گا. سمجھے گا فرشتہ ہے کہے گا کیا کر رہے ہو؟ کہا تم فرشتے ہو. کہا میں آپ کا خادم ہوں میں آپ کا نوکر ہوں. اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی جنت میں 40 سال تک اس پہ چل سکتا ہے. 40 نہیں بتا رہا 40 سال اس پہ چل سکتا ہے. اور اس کے دونوں طرف 80,000 خدام اس کے 80,000 نوکر اس کے ہیں. اور دونوں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آن علیہ سیدنا ان نذیر ہو. ارے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دی آپ اتنی دیر سے آئے. شکر کرو میں آ گیا. کیا خبر ہے کہ آپ پھنسا ہوا تھا. ایسی دھلائی ہو رہی تھی. 80,000 نوکر کوئی تنخواہ اس کو نہیں دینی پڑے گی. سب اللہ کے ذمہ ہے. سارا خرچہ اللہ کے ذمہ ہے. پھر آگے جائے گا پھر بڑا لمبا چوڑا میدان ہے جس کے وقت میں ایک تخت بچھا ہوگا اس پر اس کو بٹھایا جائے گا. پھر اس کے 80,000 نوکر ہیں. ہر نوکر ایک کھانے کی قسم پیش کرے گا ایک مشروب کی قسم پیش کرے گا. 80,000 قسم کے کھانے 80,000 قسم کے مشروبات کھاتا جائے گا پیتا جائے گا. نہ پیٹ تھکے نہ آنت پھٹے نہ دانت تھکے نہ جبڑا تھکے نہ زبان دانتوں کے اندر کٹ کے چلے. سارا نظام اللہ کا ہے اس کے لیے چل رہا ہے. اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. دنیا کا عکس ہے. دنیا میں پہلا نوالا زیادہ لذیذ ہوتا ہے دوسرا اس سے کم تیسرا اس سے کم پھر دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. پیاس پر پہلا گھونٹ بڑا مزدار ہوتا ہے پھر اس سے کم پھر اس سے کم. لیکن جنت میں اس کا عکس ہوگا. ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قوت ایسی رکھ دے گا کہ چاہے جتنا مرضی کھاتا جائے اس کا پیٹ تھکے گا نہیں. نہ پیشاب نہ پکانا ہے. کھا لیا پی لیا. پھر اس کے خادم کہیں گے تو رکو ہو اہل ہو. اب اپنے اس کو گھر والوں سے بھی ملنے دو. وہ واپس چلے جائیں گے. سامنے سے پردہ اٹھے گا. فیضا ہو بے ملک ناخر آگے ایک اور پورا جہان نظر آیا. پوری ایک جنت آگے جیسا یہ تخت ویسا آگے تخت. اس تخت پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جنت کی حور جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا خوشبو الگ ہوگی. 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آئے گا. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہرے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اس کے سینے پہ نگاہ پڑے گی تو اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایسا شفاف جسم اس کا ہوگا. 40 سال اس کو دیکھنے میں گم سم جو جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھ کے آیا. اب جنت کی روح کو دیکھا وہ تو ویسے ہی پاگل ہو گیا. اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہاں بیٹھا ہوں. 40 سال دیکھنے میں لگا ہوئے. وہ آخر اس کی جگہ نہیں ایسا ذکر پہ ہوش میں وہ گئے. پھر وہ اس کی بے ہوشی کو توڑے گی. امال کا فینا من رغبت. اللہ کے ولی آپ کو میری ضرورت نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. کون ہے تو کون ہے؟ انا من اللہ واتی خود ملک. میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپایا ہے. تو بھائی یہ تو وہ ایمان کا ذرہ ہے جو ایٹم جو سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے اس کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہے ایمان کا ذرہ جو اس کے اندر اٹکا ہوا ہے. اس کی قیمت ہے. تو آسٹریلیا والوں کے پاس کیا ہے بھائی امریکہ والوں کے پاس کیا ہے. تو ہمیں احساس کمتری سے نکلنا چاہیے. اللہ نے ہماری برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. پھر امت مسلمان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ساری امتوں کی سردار امت. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم سب سے بہترین امت ہو. تم سب سے افضل امت ہو اللہ کی نظروں میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ میری امت پہ بادلوں کا سایہ میری امت پہ من و سلوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ
ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضلی علی خلقی. موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوق پر عزت حاصل ہے. ہمارے تو مزے ہو گئے کہ ہم حضور کی امت ہی بن کرتے ہیں.